الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی محمد المصطفیٰ الذی کان نبیا وآدم بین الطین والماء وأفضل الرسل وخاتم الأنبياء فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیے، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں حامی بے کساں سرور کون و مکان نور مجسم شافع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی ادب کے لائق سامعین و ذی وقار نمازی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروڑہ شکر اس رب ذوالجلال کا کہ جس خالق کائنات نے آپ کو اور مجھے جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ محترم احبہ، جیسا کہ آپ تمام دوست جانتے ہیں کہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور آخری ایام ہیں۔ چند دن کے بعد ایک ایسے مہینے کا آغاز ہوگا جس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ خالق کائنات قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اور 4 مہینے حرمت والے کون کون سے ہیں؟ ذی-قعدہ، ذوالحج اور محرم اور چوتھا رجب۔ وہ 3 مہینے مسلسل ہیں اور چوتھا یہ جو رجب کا مہینہ ہے عن قریب جس کا آغاز ہونے والا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا آپ تمام دوست احبابوں کے سامنے رجب کے فضائل بیان کر لیں تاکہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم اس مہینے کی تیاری مکمل کر لیں۔
اور اس مہینے میں نازل ہونے والی برکتیں، رحمتیں ہم حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے مؤدبانہ میں گزارش کروں گا، ٹھنڈ کا موسم ہے اور اس ٹھنڈ کے موسم میں بھی یہاں پر بیٹھا ہوں، آپ بھی چل کر آئے ہیں، ٹھنڈ میں چل کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ میں نے مقصد مکمل پورا کرنا ہے۔ وہ کیسے ہوگا کہ اس رب ذوالجلال کے مہینے کا ذکر کر کے سنا کے اس پر عمل کریں گے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا مقصد بھی مل جائے گا، رب بھی راضی ہو جائے گا۔ حرمت والے مہینوں سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں آپ، حرمت والے پہلے ابتدا میں اس کی علماء نے دو وجوہات بیان فرمائی ہیں۔ ابتدا میں یہ تھا، پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جب حرمت والے مہینے آتے تھے تو ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا، یعنی ان مہینوں میں چونکہ پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی تو پھر حکم ہوا کہ جب یہ حرمت والے مہینے آ جائیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے، فرمایا کہ اگر یہ مہینے آئیں تو جنگوں کو روک دو۔ پھر دوسرا سبب جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا وہ یہ کہ جب حرمت والے مہینوں کا آغاز ہوتا ہے اور جو بندہ اس حرمت والے مہینے کے اندر ایک نیکی کرتا ہے، رب اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب رہی بات وہ جو پہلے ابتدائی دنوں میں حکم تھا کہ جنگیں منسوخ کر دی جائیں، وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، یعنی جنگوں کو منع، یعنی جنگوں سے روکا گیا، تو اب وہ جو حکم ہے وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اگر اب مسلمانوں پر کافر حملہ آور ہوں تو کوئی بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہوں تو اب انہیں جواب دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جو فضیلت تھی وہ فضیلت اب بھی قائم ہے، کون سی؟ کہ جو بندہ ماہ رجب کے اندر ایک نیکی کرے گا، رب ذوالجلال اسے 2 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاں پر نیکی کرنے کے بعد اس کے اجر و ثواب کا معاملہ ہے، وہاں بعض مفسرین کرام نے، ان میں علامہ قرطبی بھی ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح حرمت والے مہینوں میں بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کا اجر 2 گنا کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر کوئی بندہ اس مہینے کے اندر گناہ کرے گا تو اس کو عذاب بھی 2 گنا دیا جائے گا، اس کو عذاب بھی 2 گنا دیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، ویسے بھی منع ہے کہ گناہ نہ کریں، ویسے بھی روکا گیا کہ گناہ سے بچیں، لیکن جب یہ حرمت والے مہینے آئیں تو ان حرمت والے مہینوں کا اندر احتیاط کرنی ہے کہ گناہوں سے بالکل پرہیز کرنی ہے، اور گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو پھر اس کا عذاب بھی، آپ گناہ ایک کریں گے عذاب آپ کو 2 گنا دیا جائے گا۔ اچھا یہ یاد رکھیں، رجب کا مہینہ ہے تو رجب کے مہینے سے کیا مراد ہے؟ رجب کا لفظی معنی ہے تعظیم۔ رجب کا لفظی معنی کیا ہے جی؟ ہاں سوئے تو نہیں، رجب کا لفظی معنی کیا ہے؟ تعظیم، کسی کو عزت دینا اور کسی کی عظمت کو بیان کرنا، کسی کی عظمت کو بیان کرنا، گویا کہ یہ مہینہ ہی تعظیم والا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی عظمتوں کا نقش دل میں جمایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا نقش دل میں جمایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں وہ جو بات کی تھی نا عذاب والی، کہ گناہ کریں گے تو عذاب بھی 2 گنا دیا جائے گا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے حکموں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے احکامات کو اہمیت دینی چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، نماز کے اندر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے ہیں، سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں تب بھی اللہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے،
اور یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اللہ بلند ہے، اللہ بہت عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، لیکن وہ سارے معاملات تو ہم نماز کے اندر پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو اب جب ہم نماز سے فارغ ہوں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جس کی ہم عظمتوں کو بیان کر کے آ رہے ہیں تو اسی کے حکم کو توڑیں گے، تو اگر ہم ان کے حکم کو توڑیں گے تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے وہ جو زبان سے ہم کہہ رہے ہیں، وہ جو بات ہم زبان سے کر رہے ہیں وہ ہماری زبانی جمع خرچ ہے، ہمارے دل نے نہیں مانا، ہمارے دل نے نہیں مانا۔ اگر ہمارے دل نے مانا ہوتا تو ہمیں اللہ کے حکموں کو بھی دل سے تسلیم کرنا ہوتا، اور جب اللہ کے حکموں کو آپ اہمیت دیں گے، اللہ کے حکموں کو آپ مانیں گے، دل سے تسلیم کریں گے، تو پھر ان کے حکموں پر پابند رہنا پڑے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جو بندہ پابند نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند نہیں رہتا، وہ انسانیت کے مقام تک بھی نہیں پہنچتا۔ جو بندہ بندگی تک پہنچنا چاہتا ہے اسے اپنے معاملات میں پابند رہنا پڑے گا، رب کے حکم میں پابند رہنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، آپ تمام دوست بیٹھے نا، تاجر حضرات ہیں نا، کاروباری حضرات ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور آپ اپنے وقت کے پابند ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 10 سے 11 بجے ہم نے اپنی شاپ پہ پہنچ جانا ہے، ممکن ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے لیٹ ہو جائے، لیکن آپ نے ایک وقت معین کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقت پر پہنچیں گے تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، یعنی وہاں پر پہنچیں گے تو کچھ ہمیں رزق ملے گا، وہاں پر تجارت کریں گے تو وقت پر پہنچیں گے تو ہمیں ہر چیز میسر ہوگی۔ اگر وقت پر نہیں پہنچے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں سے نکلے شام کو اور تھوڑی دیر بعد چلے جائیں، نہیں، آپ کو پتہ ہے اگر ہم شام کو جائیں گے تو ہم خالی ہاتھ ہی جائیں گے، واپس لوٹیں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے وقت کی پابندی کریں گے۔ جب آپ وقت کی پابندی کرتے جائیں گے تو پھر جو ہے آپ کامیاب بھی ہوتے جائیں گے، اسی طرح آپ رب کے حکم مانتے جائیں گے، ہمیشہ کامیاب ہی ہوتے جائیں گے۔ اچھا، رجب کا ایک معنی کیا تھا؟ تعظیم۔ ماشاءاللہ یاد ہے، بھولے تو نہیں ہے رجب کا، کیونکہ سردی کا موسم ہے، یہاں پہ گرمی ہوتی ہے، پھر سستی پڑ جاتی ہے۔ ہاں ہے نا۔ اب یہاں پہ کیونکہ گیدرنگ ہو گئی ہے نا، گیدرنگ سے کیا ہوتا ہے کہ گرمائش پیدا ہوتی ہے، اور جب گرمائش پیدا ہوتا ہے تو چلو باہر تو ٹھنڈ تھی، وہاں پہ تو نیند نہیں آتی، یہاں پر نیند کا بھی غلبہ آ جاتا ہے، دو سبب سست بھی پڑ جاتے ہیں۔ باہر سکون نہیں ہوتا، خدا کا گھر ویسے ہی سکون دیتا ہے، خدا کے گھر میں ساری ٹینشنیں رب دور ہو جاتی ہیں، یہ حقیقت بات ہے، لیکن یہاں پر بیٹھے ہیں تو ذرا توجہ بھی کرنی ہے۔ اچھا، رجب کا ایک معنی کیا ہے؟ تعظیم۔ دوسرا معنی سن لیجئے، دوسرا معنی رجب کا ہے تیز بہاؤ۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ تیز بہاؤ۔ یاد بھی رکھنے ہیں معنی، رجب کا دوسرا معنی کیا ہے؟ تیز بہاؤ۔ جیسے کہ نا ایک پانی ہے ایسا چلتا ہے، اور ایک پانی ہے بڑا تیزی کے ساتھ چلتا ہے۔ اب رجب کے مہینے کے اندر رب کی رحمت بھی بڑی تیزی سے برستی ہے۔ ایک معنی یہ ہو گیا، دو ہو گئے، ایک اور معنی بھی سننے رجب کا۔ عربی کے اندر، عربی گرامر آپ لوگوں نے جنہوں نے پڑھی ہوگی انہیں پتا ہوگا، عربی کے اندر ایک ایک لفظ کے کئی معنی بنتے ہیں۔ ایک اور معنی ہے کہ رجب کہتے ہیں مطہر کو، پاک کرنے والے کو۔ رجب تیسرا معنی کیا ہے؟ پاک کرنے والے کو، رجب کا تیسرا معنی ہے۔ اب جیسے ہی رجب کا آغاز ہوگا اور آپ اس رجب کے مہینے کے اندر عبادت کی پابندی کریں گے، آپ رب کی عبادت کرتے جائیں گے، ادھر رب کی رحمتیں اتنی تیزی سے آئیں گی، جو گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے دل میلا ہو جاتا ہے، رب کی رحمت اتنی تیزی سے برستی ہے کہ اس کا دل بھی صاف کر کے اس بندے کو پاک کر دیتی ہے، اس بندے کو پاک کر دیتی ہے۔ اچھا، مفسرین کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی، میں کہ رجب ایک جنت کے اندر نہر ہے، رجب ایک جنت کے اندر نہر ہے، اور وہ نہر کس کے لیے ہے؟ آقا کے غلاموں کے لیے ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ماہ رجب کا ایک روزہ رکھے گا، ماہ رجب کا
ایک روزہ رکھے گا اور رب ذوالجلال اس کو وہ جو جنت کے اندر رجب نہر ہے اسی سے سیراب فرمائے گا. اور جو رجب کے 6 روزے رکھے گا، جو رجب کے 7 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا. اور جو رجب کے 8 روزے رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا. اور جو رجب کے 10 روزے رکھے گا، 10ویں روزے کی وہ افطاری کر رہا ہوگا، ادھر رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. ایک ہے گناہوں کو مٹا دینا اور ایک ہے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دینا. تو اس مہینے کے اندر جو ماہ رجب کے 10 روزے رکھے گا، رب ذوالجلال اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا. کیونکہ کہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے اللہ کا، یہ مہینہ گناہوں کے اور نیکیوں میں تبدیل کروانے کا مہینہ آنے والا ہے. اور اس مہینے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا فرمایا کرتے تھے. جیسے ہی مہینے کا آغاز ہوتا تو وہ دعا فرمایا کرتے تھے، گویا کہ وہ جو دعا ہے وہ زبان رسول سے نکلی ہے. میں چاہوں گا آپ اور میں مل کر وہی دعا ساتھ پڑھیں. کیوں؟ تاکہ وہ ماہ رجب کا جیسے ہی آغاز ہو آپ لوگوں کو وہ دعا یاد ہو جائے، اور آپ جو ہے جیسے ہی مہینے کا آغاز ہو وہ دعا پڑھ لیں، رب کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اور اجتماعی طور پر پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، ساروں میں سے اگر کسی ایک کی بھی یہ دعا قبول ہوگی، رب پورے مجمع پہ رحمتوں کا نزول فرما دے گا. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کے اندر پہلا لفظ کیا فرمایا؟ اللہم بارک لنا، کہ اے اللہ تو برکت عطا فرما. برکت دیکھیں، اگر انسان کے پاس نا مال تھوڑا سا ہو، جاگ رہے ہیں نا جی، مال تھوڑا سا ہو اور اس مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی برکت شامل ہو تو وہ دل کو بھی سکون دیتا ہے مال. اگر اس مال کے اندر اللہ کی برکت نہیں، مال کثیر ہو، اللہ کی برکت نہیں ہے اس میں شامل، مال جتنا ہو، جتنا زیادہ ہو، لیکن وہ دل کو سکون نہیں دے سکتا. اسی طرح ایک انسان کے پاس وقت ہے. دیکھیں نا، آج ہم کیوں رونا دھونا ہمارا ہوتا ہے کہ وقت نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر تھوڑا بھی وقت ہے، اس وقت کے اندر رب کی برکت شامل ہے تو تھوڑے وقت میں بھی وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. اور اگر اس وقت کے اندر رب کی برکت شامل نہیں، رحمت شامل نہیں، وقت جتنا زیادہ ہو وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. تو یہ جو ماہ رجب ہے یہ مہینہ ہی برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے. اور اس مہینے کا جیسے ہی آغاز ہو آپ رب سے دعا کرے، تمہارے مال میں بھی رب برکت فرما دے گا، تمہارے وقت میں بھی رب برکت فرما دے گا. تو یہ آپ لوگوں نے یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ذرا ان کو یاد بھی رکھنا ہے. اچھا، اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلا کون سا؟ دوسرا شعبان، مجھے بھول جاتا ہے، آپ مجھے یاد کراتے جانا. تیسرا ماہ رمضان. ان 3 مہینوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر. اور ان 3 مہینوں کے اندر ہی بڑی عظیم راتیں موجود ہیں. ماہ رجب کے اندر شب معراج ہے، اور ماہ شعبان کے اندر شب برات ہے، اور ماہ رمضان کے اندر شب قدر ہے. مفسرین کرام نے اس لیے فرمایا کہ یہ جو رجب ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان جو ہے یہ پانی لگانے کا مہینہ ہے، اور جو رمضان ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. فصل تب کاٹیں گے جب آپ بیج بوئیں گے، فصل تب کاٹیں گے جب آپ پانی لگائیں گے،
اور فصل تب ہی تیار ہوگی جب آپ اس کا اہتمام کریں گے، اس کی تیاری کریں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنے دل کی زمین پر بیج بونا شروع کر دو، اپنے دل کی زمین کو پانی لگانا شروع کر دو۔ جیسے ہی ماہ رمضان آئے گا اور اس کے اندر شب معراج ہے، اس کو بھی حاصل کریں گے، شب برات ہے اس کو بھی حاصل کریں گے، اور جیسے ہی ماہ رمضان کا آغاز ہوگا رب ذوالجلال اپنی خاص بارگاہ سے آپ کو اپنی قربتوں کا نزول آپ پر فرما دے گا، اپنی قربتوں کا نزول فرما۔ یہ تو ہو گئی فضائل کی بات۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ اس ماہ مقدس کے اندر فضائل کے بعد اب آ جائیں اس کی کوئی تاریخی حیثیت بھی ہے، وہ بھی سماعت کر لیں۔ یہ بزرگان دین کے ہمیں باقی جو سارا کچھ یاد ہوتا ہے، باقی بزرگان دینوں کے ایام یاد نہیں ہوتے، باقی سارا کچھ یاد کر لیں گے۔ اس طرح جب آنا پڑے گا تو ہمارا دماغ نہیں کر دیا، ہم تو بوڑھے ہو گئے، ہم سے یاد نہیں ہوتا، باقی سارا کچھ یاد ہو جاتا ہے، صرف یہ چیزیں دین کی چیزیں یاد نہیں ہوتی ہم سے، باقی سارا کچھ یاد ہو جائے گا، دینی باتیں ہمیں یاد نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں؟ ایسا ہے نا کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے؟ اچھا چلو پریشان ہو گیا، میں نہیں آگے کہتا۔ عزیزان گرامی، پیر یکم رجب المرجب کو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت ہے۔ 3 رجب المرجب کو سلطان العاشقین خیر التابعین خواجہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ 4 رجب المرجب کو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، اور 6 رجب المرجب کو خواجہ و خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ 13 رجب المرجب کو مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا کرم حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت ہے۔ 14 رجب المرجب کو ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ 15 یا 16 کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کرم اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اور جو اس مہینے کو بالخصوص ایک نسبت حاصل ہے، 27 رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے، معراج کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ تو ہو گئے ان ایام کا ذکر۔ دیکھیں، میں نے وہ آیات پڑھی تھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، یہ آیات پڑھی تھی نا آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا عیسائیوں کے ہاں، تو وہ کیا کرتے تھے، اہل عرب کے ہاں، باقی دوسرے دیگر علاقے بھی تھے، ان کے ہاں یہ تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کو پیلا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو ہے عیسائیت کا رنگ اس کے اوپر چڑھا دیا ہے۔ اور جیسے ہی سن شعور کو وہ بچہ پہنچتا تو وہ اس کو پیلے رنگ کے پانی کے اندر نہلاتے اور کہتے ہیں ہم نے اس کو عیسائی بنا دیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں پر کون سا رنگ چڑھائیں؟ ہم اپنے بچوں پر، آپ لوگوں پر تو ویسے ہی چڑھا ہوا ہے نا، آپ تو سبحان اللہ کہیں، ہم اپنے بچوں پر کون سا رنگ چڑھائیں؟ جب ہمارا بچہ کوئی مسلمان ہو تو ہم ان پر کون سا رنگ چڑھائیں کہ ہم کہیں کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے؟ تو ادھر سے رب ذوالجلال نے جبرائیل کو بھیجا یہ آیات دے کر، میں جاؤ میرے محبوب کو کہو کہ اپنے ان صحابہ کو کہہ دو کیا صبغۃ اللہ، وہ اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھائیں۔ صحابہ پوچھنے آئے تھے ہم کون سا رنگ چڑھائیں، پیلا، نیلا، زرد، سرخ، بلیک، وائٹ، کون سا رنگ چڑھائیں؟ اب رب کہہ رہا ہے کہ ان کے کہو کہ وہ اللہ کا رنگ چڑھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالانکہ وہ جو جتنے بھی رنگ ہیں وہ اللہ نے تخلیق کیے ہیں، اللہ خود ان رنگوں سے پاک ہے،
فرمایا کہ انہیں کہو کہ وہ اللہ کا رنگ چڑھائیں، آگے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اللہ کے رنگ سے اور کون سا خوبصورت رنگ موجود ہے، اللہ کے رنگ سے اور کون سا خوبصورت جو ہے رنگ ہے۔ اب بات آ جائے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ سنیے آپ یہ بات دل کے کانوں سے، اللہ کا رنگ کون سا ہے؟ وہ اللہ کا رنگ کون سا چڑھائیں؟ تو مفسرین کرام نے کہا اللہ کی وہ صفات کہ جن کو انسان اپنا سکتا ہے، اللہ کی وہ صفات کہ جن کو انسان اپنا سکتا ہے، جب وہ صفات اپنائے گا اس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب وہ صفات مثال کے طور پر مثال دے دو، شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، ٹھنڈ ہے نا، ٹھنڈ میں سمجھ نہیں بھی آتی۔ اب وہ مثال یہ کہ اللہ ہے علیم، ہمیں حکم ہے، اللہ ہے علم والا، ہمیں حکم ہے کہ علم حاصل کرو، جب ہم علم حاصل کریں گے تو اللہ کا رنگ ہمارے اوپر چڑھے گا۔ اللہ ہے ستار، ہمیں حکم ہے کہ ہم پردہ پوشی کریں، کہ جب کسی کے عیب کا پتہ چل جائے نا بھی ڈھنڈورا نہ پیٹا کریں، پھر لوگوں کو نہ کہا کریں یہ تو یہ ہے، یہ تو ویسا ہے، یہ تو ویسا ہے، نہ، فرمایا اللہ ہے ستار، تو آپ کو بھی حکم دیتا ہے کہ پردہ پوشی کریں، جب تم پردہ پوشی کرو گے تمہارے اوپر بھی اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ ہے عفو، اللہ ہے معاف کرنے والا، اللہم انک عفو تحب العفو، فرمایا کہ اللہ ہے عفو، وہ معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کرنا سیکھو، دوسرے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کر بھی دو تو رب کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دیا کرو، کیونکہ رب معافی کو پسند فرماتا ہے، اور جب تم معاف کرو گے تو تمہارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ ہے حلیم، دیکھیں نا انسان گناہ کرتا ہے نا، اب جب گناہ کیا، گناہ کے بعد اللہ فوراً جو ہے سزا دے سکتا ہے نا، اس بندے کو فوراً پکڑ اس کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ فوراً، ان اللہ غنی حلیم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو عذاب دے سکتا ہے کوئی بھی بندہ گناہ کرے، لیکن اللہ رب العزت اس بندے کی پکڑ نہیں کرتا، بلکہ اسے مہلت دیتا ہے کہ شاید یہ میرا بندہ واپس لوٹ آئے، شاید یہ بندہ واپس لوٹ آئے، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پھر بھی اس کی بارگاہ میں نہیں آتے، تو اس لیے ہمیں بھی حکم دیا، وہ حلیم ہونے کے باوجود بھی پکڑ نہیں کرتا۔ تم کیا کرتے ہیں اور انادال کہ ایک ایک مال کے پیچھے، ایک مکان کے پیچھے اپنوں سے جدا ہو بیٹھتے ہو، اپنوں کو چھوڑ دیتے ہو، قتل و غارت کر دیتے ہو، اور جب میں نہیں پکڑ کرتا تو تم بھی معاف کر دیا کرو، جب تم معاف کر دو گے اللہ کا رنگ تمہارے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ عزیزان گرامی، اچھا مولا جب تیرا رنگ چڑھے گا، جب ہم یہ سارا کچھ اپنا لیں گے تیرا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے گا، پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے، کیا رب ذوالجلال فرماتا ہے جب عبادات کے ذریعے تقوی پرہیزگاری کے ذریعے تم جو ہے مجھے راضی کر لو گے، میرا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو گے، اور میں پھر آنکھیں تمہاری ہوگی، دیکھنا میں بن جاؤں گا، زبان تمہاری ہوگی، بولنا میں بن جاؤں گا، ہاتھ تمہارے ہوں گے، پکڑنا میں بن جاؤں گا، پیر تمہارے ہوں گے، چلنا میں بن جاؤں گا، پھر ایک وقت آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنی بارگاہ سے آپ کو وہ مقام عطا فرما دوں گا کہ تم مجھ سے ہاتھ اٹھا کر جب سوال کرو گے ابھی تمہاری دعا مکمل نہیں ہوگی، میں تمہیں سب کچھ پہلے عطا فرما دوں گا۔ اس لیے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس رب ذوالجلال کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لو، جب اس رب کا رنگ چڑھ جائے گا دوسروں کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا تمہارے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی۔ آخری بات برائے نصیحت، خدا کی ہم نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم نہیں کر سکتے، جتنا بھی، وقت نہیں ہے، آخری بات مختصر کر کے کروں گا، جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیں ہم شکر ادا کر سکتے نہیں ہیں۔ حضرت وہ اس نسبت حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے، نابینا ہے، آپ کے پاس ایک شخص آیا آنکھوں سے اندھا ہے، آ کر سوال کرتا ہے
آپ اہل بیت میں سے ہیں، سیدہ پاک کے گھرانے سے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہاں. کہا میں نہیں مانوں گا. کہا کیوں؟ کہا اس وقت تک نہیں مانوں گا جب آپ میرے لیے رب سے دعا نہ کریں کہ رب مجھے آنکھیں عطا فرما دے. رب مجھے آنکھیں عطا فرمائے گا اس وقت میں مانوں گا، اس وقت مانوں گا. آپ کہتے ہیں دیکھیں میں حضرت امام زین العابدین کا شہزادہ ہوں، امام عالی مقام شہید کربلا کا پوتا ہوں، حضرت مولا کائنات شیر خدا مشرق کشا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑ پوتا ہوں، میرا گھرانہ ہے. کہا نہیں میں نہیں مانوں گا جب تک آپ میرے لیے آنکھوں کا سوال نہیں کریں گے. آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی مولا اس نے میرے نسب کو کرامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اب اس نے چیلنج کر دیا، کرامت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، مولا تو اسے آنکھیں عطا فرما دے. ادھر دعا مکمل ہوئی، ادھر رب نے اسے آنکھیں عطا فرما دی. جب آنکھیں عطا فرمائی نا، اب آپ دیکھیں ایک بندہ اندھا ہو نابینا ہو تو جب اسے آنکھیں ملیں تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، وہ کتنا خوش ہوگا. اب اسے آنکھیں ملی، حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ظاہر ہوگی. آج کے ہمارے پیر بھی ہیں، ویڈیو بنائیں گے، ویڈیو کیا دیکھیں جی یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے، آج ہی دکھائیں ہم آپ کو یہ کرامت ظاہر ہو رہی ہے. سنا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، آپ زال و قطع رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. وہ جو نبینا تھا جس کو اللہ نے آنکھیں دے دی، وہ کہتے حضرت آپ کی تو کرامت ظاہر ہو گئی ہے، یہ تو خوشی کا عالم ہے. وہ آج کل کے پیروں جیسے تو نہیں تھے، آج کل جس طرح بنے پھرتے ہیں. حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے شم شم آنسو بہ رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تیرے پاس آنکھیں نہیں تھی اور تو آیا میرے پاس، تو نے آ کر مجھے کہا، میں نے دعا کر دی رب کی بارگاہ میں، اللہ نے تجھے آنکھیں عطا فرما دی. رو اس لیے رہا ہوں کہ پہلے تیرے پاس آنکھیں نہیں تھی، تو نے ان آنکھوں کا حساب نہیں تھا دینا، اب اللہ نے تجھے آنکھیں عطا فرما دی ہیں، اب تو نے ان آنکھوں کا بھی حساب دینا ہے. رو اس لیے رہا ہوں. کئی ایسے لوگ ہوں گے، کئی ایسے لوگ جو اپنی ان آنکھوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. اور موبائلوں پر بیٹھ کر بے حیائی فحاشی والے گانے سننے والوں، اللہ نے تمہیں آنکھیں اس لیے نہیں دی تھی. اب ان سے پوچھے نا کہ جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان سے جا کر سوال کرے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اپنے بھی چھوڑ دیں گے، دھتکار دیں گے جب یہ اللہ کی نعمت نہ ہو. اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کا ناجائز فائدہ تو نہ اٹھاؤ. کیا ہم یہ مسلمان ہیں؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ بنا اس لیے نہیں دی کہ ہم اس سے جو ہے بے حیائی فحاشی ڈرامے بے حیائی کی چیزیں دیکھتے رہیں، بلکہ آنکھیں اس لیے دی ہیں مصطفیٰ کا فرمان پڑھو، رب کا قرآن پڑھو، رب کا قرآن پڑھو. حالانکہ ہم ایسا نہیں کرتے، وقت نہیں تو آگے چلتے. میرے عزیز دوستو، آج اس رب کی بارگاہ میں لوٹ آؤ. رب کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہے، آج رب کی رحمتیں پکار رہی ہے، آ جاؤ میری بارگاہ میں. آج اگر موقع ہے، کل موقع نہیں ملے گا، تو آج اس کی بارگاہ میں. اور رجب آ رہا ہے، رجب کے اندر توبہ استغفار کی کثرت کرتے جاؤ، پھر جو ہے نا توبہ استغفار کرتے جاؤ گے. شعبان آئے گا، شعبان کے اندر اپنی اس توبہ کو پختہ کرو گے. جب توبہ کو پختہ کرو گے، ماہ رمضان کے ابتدائی ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے اپنے قرب کے دروازے کھول دے گا. دعائے خالق کے کائنات ہم سب کو پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا باللہ.